تلاوت کلام پاک آپ نے محترم حافظ محمد طاہر صاحب سے سماعت کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. درود شریف کا ورد جو ہے آپ کا ساتھ ساتھ جاری ہے. آپ بھی محفل کا حصہ ہیں. اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے اذہان کو ذکر مصطفیٰ میں مشغول رکھیں. ہم وقت نکال کر آئے ہیں تو ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. جتنی دیر بھی ہم یہاں پر بیٹھے ایک ایک لمحہ ذکر مصطفیٰ میں بسر ہو. محترم حافظ صاحب نے جو تلاوت فرمائی سورۃ البلد کی، اس میں در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر فرمایا ہے. اس پہ میں بعد ازاں روشنی ڈالوں گا، مگر موقع کی مناسبت سے محترم حافظ صاحب نے وہ صورت پڑھی ہے، اس صورت کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار انبیاء کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں سے بے شمار انبیاء کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور پھر سیدہ مریم علیہ السلام وہ خاتون خواتین جنت میں سے بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ نبی تو نہیں ہے مگر ولیہ کاملہ ہے، نبی کی ماں ہے. ان کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. اور تفصیل سے ایک ایک جز جس کا آپ ہمارے ذہنوں میں مطلب ہے کہ ہم جب پڑھیں تو اس میں سے نہ کوئی حلال کا حکم ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی حرام کا حکم ثابت ہوتا ہے. شریعت کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے مقربین کی ولادت کا تذکرہ اس حسین انداز سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے اور سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ جب تاجدار انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرو تو ان کی ولادت کا تذکرہ بھی بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، ایک ایک جزئی کے ساتھ اس کو بیان کیا تاکہ یہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبیوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا بھی اللہ کی سنت، اور پھر ان کی ولادت کا تذکرہ کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. میں چند نمونے دوران محفل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ. ذکر پر ان کے دیا کرتے ہیں ہدیہ قلب کا. ذکر پر ان کے دیا کرتے ہیں ہدیہ قلب کا. جہاں اپنی نام پر ان کے فدا کرتے ہیں لوگ. جہاں اپنی نام پر ان کے فدا کرتے ہیں لوگ. اب ہم اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو نعت اللہ رب العزت خود پڑھتا ہے، اور وہ درود پاک ہے. وہ نعتوں کا شاہکار ہے، نعتوں کا سرتاج ہے درود پاک، درود و سلام. اور جس کا حکم اللہ رب العزت نے خود دیا ہے، اور وہ لا شریک ہے کہ نہیں، اس پر ہمارا اعتقاد ہے. وہ لا شریک ہے مگر درود پڑھنے میں مخلوق کا شریک ہے. درود پڑھنے میں مخلوق کا شریک ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ رب العزت جب سے وہ ہے اس وقت سے اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اور جب تک رہے گا درود کا یہ عمل جاری رہے گا، اس میں انقطاع نہیں ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اے زمین پر اہل ایمان تم کیوں اس نعمت سے محروم رہتے ہو؟ آؤ تم بھی اپنے خالق حقیقی اس کے ساتھ مل کر اور عرشی مخلوق کے ساتھ مل کر اس وظیفہ خدا میں شامل ہو جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ درود و سلام۔ تم بھی نبی پر درود بھیجو اور اس طرح سلام بھیجو، انتہائی تعظیم کے ساتھ، انتہائی تکریم کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، کہ تم مچل جاؤ، دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ اپنے نبی پر اس طرح عزت و تکریم کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ دیوانے ہوں، اپنے نبی کی محبت میں دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ کسی نے درود و سلام کے بارے میں کیا خوب کہا، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، پڑھو کہ نعت نبی کا ہے شاہکار درود، پڑھو کہ نعت نبی کا ہے شاہکار درود، صفائے قلب کا ایک دل نشیں وظیفہ ہے، صفائے قلب کا ایک دل نشیں وظیفہ ہے۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنا وقت تسبیح میں گزارتا ہوں 1/3، اور دوسرا جو ہے ایک حصہ وقت کا وہ تحلیل میں گزارتا ہوں، استغفار میں گزارتا ہوں، اور تیسرا وقت اپنے شیڈیول کا جو ہے وہ میں درود پاک میں گزارتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے، اگر درود پاک اور بڑھا لو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 حصے وقت کے میں درود پاک پڑھا کروں گا، 1 وقت میں استغفار کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بہتر ہوگا، مگر درود پاک اور بڑھا لو تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سارا وقت درود پاک پڑھا کروں۔ درود پاک کی ایسی چیز ہے کہ یہ دعا بھی ہے، یہ درود و سلام جو ہے یہ دعا بھی ہے، یہ استغفار بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر وقت آپ بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ملتجی رہتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میری زبان اس قابل نہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اے اللہ تو میری طرف سے اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو اللہ کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے۔ یہ دعا جب بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو درود خود دعا بن جاتا ہے، درود خود استغفار بن جاتا ہے، درود خود مناجات بن جاتا ہے، درود خود تسبیح و تحلیل بن جاتا ہے۔ سارے وظیفے جمع کر لیے جائیں تو ایک طرف، مگر سب وظیفۃ الوظائف، سب وظیفوں کا وظیفہ درود پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا خود یہ معمول ہے۔ تو صفائے قلب کا ایک دل نشیں وظیفہ ہے، ہمارے جذبوں کو کرتا ہے تابدار درود، کروں میں ان کا تصور تو روشنی دیکھوں، کروں میں ان کا تصور تو روشنی دیکھوں، سنو جو اسم محمد پڑھوں 1000 درود، سنو جو اسم محمد تو پڑھوں 1000 درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، سب مل کر درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی، اور سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت ملائکہ کے ساتھ آسمانوں پر اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اور ہم اپنی بساط کے مطابق مولا کی اس مجلس میں شامل ہیں جو درود پاک بھی آسمانوں پر ہو رہی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک